بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ ان پر دھیان مت دیجیے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے زیادہ اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ اگر لوگ اپنی ضروریات کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے لینے میں نہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ وقت سب کا آتا ہے، بس وقت آنے میں وقت لگتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ طوفان میں کشتیاں، گھمنڈ میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں، میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانا یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا 2 الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔
حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا، اور میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں والد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ طاقتور تصویر نہیں ملی کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ کیا مسئلہ ہے دونوں کو؟ اس نے مجھے کیوں چھوڑا اماں؟ تو اس کی محبت میں رب کی محبت بھول گئی تھی بیٹا، اور رب کسی کو اپنی محبت میں شریک کرنے نہیں دیتا، یا بندہ موڑ دیتا ہے یا دل توڑ دیتا ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔